آپ جب نیت کریں گے ہاتھ باندھیں گے، جی ہاتھ کہاں باندھے؟ ہم نے جو ہاتھ باندھنا ہے وہ ناف کے نیچے باندھنا ہے۔ کوئی پوچھے جی دلیل؟ ناف کے اوپر بھی حدیث ہے، ناف کے نیچے باندھنا، دونوں حدیثیں ہیں، دونوں ثابت ہیں۔ یہ سینے والی مردوں کے لیے ثابت نہیں ہے، یہ یاد رکھنا۔ ناف کے اوپر باندھے تو بھی ٹھیک ہے، نیچے باندھے تو بھی ٹھیک ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کا اصول ذہن میں رکھیے، جب حدیثیں ایک مسئلے پہ دو آ جائیں اور دونوں حدیثیں ہوں تو دیکھا جائے گا کہ کس حدیث کو خلفائے راشدین روایت کر رہے ہیں، تو عمل اس روایت پہ کریں گے، احترام دوسری کا بھی کریں گے۔ کیوں؟ حضور نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، تو حدیثیں تو دو ہیں، اوپر روایت کرنے والے خلفاء راشدین نہیں ہیں، کندھے کے نیچے ناف کے نیچے روایت کرنے والے خلیفہ راشد ہیں۔ کھولیے سنن نبی داود، کھولیے مصنف ابن ابی شیبہ، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ان من السنہ وضع الکف علی الکف فی الصلاۃ تحت السرہ۔ حضور پاک کا طریقہ، حضور پاک کا پسندیدہ عمل، پیغمبر کا وطیرہ یہ تھا، نماز میں اللہ اکبر فرماتے دایاں ہاتھ بائیں پر رکھتے، بایاں دائیں کے نیچے رکھتے اور ناف کے نیچے ہاتھ باندھ لیتے۔ تو خلیفہ راشد کی دلیل ہے، اسی لیے ہم ناف کے اوپر والے کا احترام ضرور کریں گے، ہم انکار نہیں کریں گے، ہم اسے بے نماز نہیں کہیں گے، لیکن باندھیں گے نیچے کہ حدیث بھی ہے، خلیفہ راشد کا عمل بھی ہے۔ فائنل جب میں یہ حدیث پیش کرتا ہوں تو ہمارے لوگ کہتے ہیں جی ایت ضعیف ہے، یہ حدیث تو ضعیف ہے، یہ تو حدیث آپ نے ویسے ہی پیش کر دی، جی یہ کر دیا، جی وہ کر دیا، ایسا مسئلہ تھا نہیں، اور مفتی صاحب نے ایسی سی باتیں۔ میں ایک جگہ گیا، میں حیران ہو گیا، نماز میں ہاتھ باندھنے پر مجھے لوگ کہنے لگے اجی آپ نے فلاں کلپ میں ایک حدیث سنائی ہے، وہ حدیث تو ضعیف ہے۔ میں نے پوچھا کس نے ضعیف کہا ہے؟ کہتے ہیں جی فلاں غیر مقلد عالم صاحب نے۔ میں کہا جی کام تو پورا ہو گیا۔ کوئی آ کر مجھے کہے بھائی تیری اذان ٹھیک نہیں ہے، میں کہوں گا کیوں؟ وہ کہے گا ہمارا ایک شیعہ دوست ہے وہ اذان ایسی نہیں دیتا۔ کام تو پورا ہو گیا نا۔ اچھی آپ میرے خلاف دلیل لائیں تو بھائی بات وہ کرو جو سمجھنے والی ہو۔ میں نے کہا آپ کو پتہ ہے ضعیف حدیث کا اصول کیا ہے؟ چپ، اس کو مانا کیسے جاتا ہے؟ خاموش۔ میں نے کہا سمندر کا پانی پاک ہے؟ کہتے جی ہاں۔ میں نے کہا سمندر کا پانی پاک ہے کے لیے حدیث ہے وَالطُّهُورُ مَاؤُهُ، سندن یہ روایت ضعیف ہے، آپ کیوں مانتے ہیں؟ کہتے ہیں اس حدیث کی مضمون کی کئی روایتیں ہیں۔ تو میں نے کہا ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کی کوئی ایک ہے؟ میں بھی 6 پڑھ دیتا ہوں، 7 پڑھ دیتا ہوں، 10 پڑھ دیتا ہوں، اس مضمون کی بھی کئی روایتیں۔ تو آج یہ ریکارڈ ہو رہا ہے، اس لیے میں آپ کے سامنے مکمل بات پیش کرتا ہوں۔ وجہ یہ ہے کہ ہمارے معترض نے ایک غلطی کی ہے اور ایک ہماری عوام نے غلطی کی ہے۔ ہمارے مخالف نے غلطی یہ کی ہے کہ اس نے ہمارے دلائل کو پڑھا نہیں ہے، اور ہمارے عوام نے غلطی یہ کی ہے کہ اس نے اپنی دلیل کو سمجھا نہیں ہے۔ یہ ہمارے اکابر کی مشترکہ کتاب نماز مسنون کلام، شاید کوئی مدرسے کی لائبریری اس سے خالی ہو۔ امام اہل سنت والجماعت شیخ الحدیث والتفسیر استاد ذی المکرم حضرت مولانا محمد سرفراز خان صفدر رحمہ اللہ کے برادر صغیر حضرت مولانا صوفی عبدالحمید سواتی رحمہ اللہ، اردو زبان میں آج تک سب سے بڑی تفسیر قرآن کے مصنف، 20 جلدوں میں معارف القرآن معالم العرفان لکھنے والے، 20 جلدوں میں اردو زبان کی سب سے بڑی اس وقت تک تفسیر ہے دروس کے نام سے۔ وہ ان کی کئی روایتیں لائے ہیں، یہ صفحہ نمبر 319 ہے اور نماز مسنون کلاں ہے، اگر آپ اس کو لے لیں تو آپ کے سامنے بات موجود ہوگی۔ آؤ میں باحوالہ روایت پڑھنے لگا ہوں۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت مصنف ابن ابی شیبہ میں بھی ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ حضرت علقمہ بن وائل رضی اللہ عنہ کی روایت آثار السنن میں بھی یہی ہے۔ وہ فرماتے ہیں تحت السرہ، حضور پاک کا پسندیدہ عمل ناف کے نیچے ہاتھ رکھنے کا تھا۔ نمبر 3 طور پہ اگر آپ حدیث پاک دیکھیں تو یہ بھی مصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے۔ حضرت حجاج ابن حسان فرماتے ہیں ہم نے صحابی ابو مجلس رضی اللہ عنہ سے پوچھا کیف یضع، بتائیں نماز میں ہاتھ باندھنے کا طریقہ کیا ہے؟ قال یضع باطن کفئی، انہوں نے کہا دائیں ہاتھ کی ہتھیلی کو اٹھاؤ، اللہ ظاہری کفئی شمالی ہی، بائیں ہاتھ کی ساتھ رکھ دو، وَيَجْعَلُهُمَا أَسْفَلَ مِنَ السُّرَّةِ، اور اس کو رکھنے کا طریقہ ناف کے نیچے ہے۔
نمبر 4 حضرت ابراہیم نخعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ہمارے استاد حضرت عبداللہ ابن مسعود نے جو ان کو سکھایا، صحابی فرماتے ہیں یضع یمینہ علی شمالہ فی الصلاۃ تحت السرہ، نماز میں دایاں ہاتھ اوپر بایاں نیچے اور ناف کے نیچے رکھیں۔ 5ویں نمبر پہ حضرت ابو ہریرہ سے پوچھا آپ کا فتویٰ کیا ہے؟ یہ فتویٰ الجوہر النقی امام بیہقی کے سنن بیہقی کے حاشیے پر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں وضع الکف علی الکف فی الصلاۃ تحت السرہ، پیغمبر کے صحابہ فتویٰ بتا رہے ہیں نماز میں ہاتھ باندھنے کا طرز دایاں ہاتھ بائیں پر ناف کے نیچے رکھیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ پیغمبر کے صحابی ہیں، الجوہر النقی میں امام ترکمانی رحمہ اللہ نے آج سے 700 سال پہلے کی کتاب پیش کر رہا ہوں۔ حضرت انس فرماتے ہیں ثلاث من اخلاق النبوہ، پیغمبر علیہ السلام سمیت باقی انبیاء کی نبوت کے 3 چیزوں کے اخلاق بڑے مشہور ہیں۔ تعجیل الافطار، وقت ہو جائے تو افطاری لیٹ نہ کرو، وتاخیر السحور، وقت ہو گیا بالکل آخر میں آ کر سحری کو بند کرنا۔ نمبر 3 وضع الید الیمنی علی الیسری فی الصلاۃ تحت السرر، نماز میں دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پہ رکھ کے ناف کے نیچے رکھنا۔ میں نے کہا بھائی تو کہتا ہے ایک ضعیف ہے، جب حدیثیں 6 ہو جائیں تو ضعیف حدیث کا اصول یہ ہے یقوی بعضہ بعضا، ایک روایت دوسرے کو قوی کر کے صحیح کے درجے پر پہنچا دیتی ہے۔ اجی اتنے 6 کھلوتے نے، مجھے بتائیں یہاں ایک اینٹ کمزور ہو، آپ 6 اینٹوں کا تیغہ لگا کر مضبوط نہیں ہو کر دیں گے؟ بھائی پہلی بات تو ضعیف ہی نہیں تھی، ایسے جھوٹ اور کذابی کی بات ہے۔ کوئی غیر کا غیر کہہ دے مجھے غیر سے کچھ نہیں ہے، دلیل کے ساتھ بات کرنا ہے۔ اگر ہے تو اس مسئلے پر اتنی حدیثیں ہیں، یہ نظر نہیں آتی؟ آؤ میں آپ کے سامنے ایک بات کرتا ہوں اور سمجھانے کے لیے کرتا ہوں، اور عقل کی دنیا میں سمجھا رہا ہوں، توجہ ہے صاحب کی ہے۔ ہمیں ایک شخص نے کہا مولانا ناف کے نیچے تو جائے سطر ہے، یہ تو پردے کی جگہ ہے، چھپانے کی جگہ ہے، اس پہ ہاتھ رکھو گے نماز نہیں ہوگی۔ میں نے کہا جی گل پوری؟ جی پوری۔ میں نے کہا آپ اتحیات پڑھتے ہیں؟ بولیے جی ہاں۔ ہاتھ رکھتے ہیں کہاں؟ گھٹنوں پہ ہاتھ رکھتے ہیں آپ لوگ؟ کہاں رکھتے ہیں؟ رانوں پہ۔ ران سطر ہے یا نہیں ہے؟ چھپانا چاہتے ہو؟ چھپاتے ہیں نا؟ تو آپ جب ران پہ رکھتے ہیں تو سطر پہ آپ نے بھی رکھا، تو آپ کی پھر اتحیات تو نہیں ہوئی، تو پھر آپ کو چاہیے آپ اشہد اللہ الہ الا اللہ ادھر رکھا کرو۔ مجھے وہ بندہ کہتا ہے مولوی صاحب یہ تو آپ عقل پیش کر رہے ہو، تو میں نے کہا میں ثابت کر رہا ہوں نا کہ عقل بھی میرے ساتھ ہے، بے عقل نہیں ہوں میں، تو اسی لیے عقل پیش کر رہا ہوں، قرآن و سنت کے بعد عقل پیش کر رہا ہوں نا، تو عقل تائید کے طور پہ کر رہا ہوں۔ اور ایک بات اور کرو، ہم سمجھانے کے لیے ایک مثال دیتے ہیں، میں سمجھانے کے لیے مثال دے رہا ہوں۔ یہ ہاتھ باندھنے کا معنی کیا ہے؟ ہاتھ باندھنے کا معنی کسی چیز کو باندھ کے رکھ دو، کہتے ہیں نا گانڈ باندھ دے، کسی چیز کو باندھ دیں، گٹان لگا لیں، گرا لگا لیں، باندھنے کا یہ معنی ہے نا سیف لاک کر لیں۔ تو یہ باندھنے کا مطلب ہے کہ باندھو، ناف کے نیچے مرد کی شہوت موجود ہے، اپنی شہوت کو باندھ کے رکھو، اس لیے ہم ناف کے نیچے رکھتے ہیں، شہوت بندھی رہے، شہوت کھلی نہ رہے، شہوت رانیاں نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ ولا متخذی اخذان، شہوت رانی نہیں ہونی چاہیے۔ ناف سے نیچے ہاتھ رکھو، شہوت کو بند کر کے اللہ کی عبادت کرو، ٹھیک ہے یا نہیں ہے؟ میں نے کہا فیصلہ ہو گیا، اگر مرد ہے تو مردوں کی جگہ پہ ہاتھ رکھ، تو یہاں رکھتا ہے فیصلہ کر لے ادھر شہوت کس کی ہوتی ہے، جی فیصلہ کر لے۔ ایک شخص نے نماز پڑھتے ہوئے ایک بچے کو ساتھ بٹھا لیا اور ہاتھ یہاں باندھے، تو بچے نے کہا ابو تسی بیبے تو نماز سیکھی ہے، آپ نے بیبے جی سے نماز سیکھی ہے؟ تو بھائی فرق کر لینا، تو نے مجھے کہا ہے، میں نے آپ کی خدمت میں جواب دے دیا ہے، عقل بھی پیش کی ہے، احادیث بھی پیش کی ہے، صحابہ کا فتویٰ بھی پیش کیا ہے۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا